کراچی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کراچی کا نقشہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکا ہے۔ پرانے طرز کے مکانات کی جگہ اب بلند و بالا عمارتوں نے لے لی ہے، اور یہ حال صرف سڑکوں تک محدود نہیں ہے بلکہ اب کئی گلی محلوں میں بھی اس کے اثرات خاصے واضح ہیں۔ لیکن ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں اب بھی پرانے طرز کے مکانات موجود ہیں، جو پرانے وقتوں کی یاد تو تازہ کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ گھر خالی کیوں ہیں؟ اس میں رہنے والے لوگ اب کدھر ہیں؟ اور کیا کچھ عرصے میں یہ گھر بھی کسی عمارت کی شکل اختیار کر لیں گے؟ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کب اور کیوں تعمیر کرائے گئے تھے۔ تو یہ 7 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر معمول کی ٹریفک میں پھنسنے سے بچانے کے لیے کریم ڈرائیور نے ایم اے جناح روڈ سے متصل ایک روڈ سے نکالا۔ اچانک بالکل خاموشی ہو گئی، سڑک صاف ہو گئی اور ایسا لگا جیسے کراچی میں رہتے ہوئے کسی اور جگہ پہنچ گئے ہیں۔ ان گھروں کی دیواریں چھوٹی اور دروازے بے حد خوبصورت تھے، راستے میں بڑے تناور درخت اور سڑکیں صاف ستھری تھیں۔ کریم ڈرائیور نے اس جگہ کا نام پارسی کالونی بتایا اور کہا کہ یہ واحد علاقہ ہے جو ایم اے جناح روڈ سے گارڈن تک بآسانی پہنچا دیتا ہے۔ اب اس وقت ذہن میں سوال آیا کہ یہ گھر کب بنے تھے اور کراچی کی بڑھتی عمارتوں کے جھنڈ میں یہ کب تک بچے رہیں گے۔ پارسی کالونی ایم اے جناح روڈ اور گارڈن کے بیچ میں 2 گلیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کے مکانات اس زمانے کے ہیں جب ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور اب یہاں کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں رہتا، اور جو رہتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایم اے جناح روڈ پر ہونے والے شور شرابے اور مذہبی ریلیوں کا بھی اس علاقے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادھر رہنے والوں نے کئی بار اپنے تحفظ کے لیے پولیس اور رینجرز کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ ادھر کوئی توڑ پھوڑ نہ کر سکے۔ توڑ پھوڑ سے زیادہ اب اس کالونی کی گمنامی اور گرائے جانے کا ڈر زیادہ ہے۔ اگر اس کالونی کے گرد دیکھیں تو اس کے آس پاس قداور عمارتوں کا جھرمٹ ہے جو آہستہ آہستہ تنگ ہوتا ہوا ان گلیوں کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ پارسی کالونی کا پورا نام سہراب کیٹریک پارسی کالونی ہے، جس کی بنیاد 21 مارچ سن 1923 میں جمشیدی نوروز کے دن اس وقت کے سندھ کے کمشنر جے ایل ریو نے رکھی تھی۔ اس جگہ پر 58 پلاٹ 1000 گز پر تعمیر کرائے گئے تھے۔ اگر اس علاقے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 1854 میں کراچی کی بندرگاہ یا پورٹ بننے کے بعد یہاں پر پارسی عمرہ آباد ہونے لگے، جنہوں نے میری ٹائم، سینما اور بینکوں میں سرمایہ لگایا اور اس وقت کی برطانوی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے کراچی آنے اور اسے گھر بنانے کی تاریخ 18ویں صدی سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پارسیوں کی آبادی شروع سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ مصنف الیگزینڈر بیلی اپنی کتاب کراچی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر میں لکھتے ہیں کہ 1881 کی مردم شماری کے دوران کراچی میں پارسی کمیونٹی کی کل آبادی 937 لوگوں پر مشتمل تھی، جبکہ پارسی برادری کی ویب سائٹ کراچی زرتشتی بنو منڈل کے مطابق اپریل 1995 میں پاکستان میں 2831 پارسی آباد ہیں اور پچھلے 10 سالوں میں مزید پارسی خاندان یہاں سے بیرون ملک جا چکے ہیں۔ اگر پرانے کراچی کی بات کریں تو اس وقت زیادہ تر کالونی یا پاڑے، جیسے کہ ہندو پاڑے، برادری کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے تھے۔ اسی طرح پارسی کالونی کے نزدیک پارسی برادری کا فائر ٹیمپل، اسکول اور کام کی جگہ موجود تھی، اسی لیے یہ جگہ یہاں رہنے والوں کے لیے اچھی تھی۔ یہاں ہر گھر کے سامنے ادھر رہنے والوں کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور ان گھروں کی تعمیر یورپی طرز کی لگتی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نگاہ پڑی ان مکانات کے سامنے بنی بیلکنی پر۔ اب بیلکنی کو دیکھ کر دھیان اس پر لگی گرل پر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جب بھی کوئی پرانا گھر اور خاص طور سے کسی پارسی کا گھر بکتا یا گرتا ہے تو سب سے پہلے یہاں مڈل مین یعنی ایجنٹ پہنچ جاتے ہیں، جو گرل سے لے کر کرسی، میز اور دیگر اشیاء کا سودا کر لیتے ہیں۔ لکڑی کے فرنیچر کا سودا کرنے کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ پارسی افراد اپنے گھروں میں شیشم کی لکڑی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اس کی قیمت گھر بکتے ہی مارکیٹ میں طے کر لی جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ خاندان کے دیگر افراد کو پتہ چلے یہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ گھر کا ڈھانچہ ویسے ہی کھڑا رہنے دے کر اسے اندر سے خالی کرنے پر مشتمل ہے، اور ایسے گھروں کی تعداد اس کالونی میں بڑھ رہی ہے۔ بلڈروں اور قبضہ گروہوں سے بچانے کے لیے اس کالونی کو سندھ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ 1994 کے تحت سن 2000 کی دہائی میں ایسی جگہوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا جن کو گرایا نہیں جا سکتا،
لیکن اس کے باوجود یہ جگہ مشکل میں ہے اور یہاں رہنے والوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ انہی دو گلیوں کے بیچ میں سہراب کیٹرک پارک ہے جو زیادہ تر بند رہتا ہے اور صرف کسی قسم کی چہل قدمی کے لیے یا پھر کسی تہوار کے دوران کھولا جاتا ہے۔ یہاں موجود ہر گھر کے ساتھ ایک گھر ایسا ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، اور اس بات کا اندازہ اس گھر کی مخدوش حالت دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ یہاں کے رہائشیوں نے گھر کے اندر داخل ہونے سے تو منع کر دیا، لیکن گھر کو باہر سے فلمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو فلم کرتے ہوئے جب پارک کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو بتایا گیا کہ اب اس پارک میں اتنے لوگ نہیں آتے کیونکہ علاقے میں اب زیادہ گھر آباد نہیں ہے، اور اسی طرح کسی تہوار کے دوران اسی پارک میں بنا کمیونٹی سینٹر آباد ہو جاتا ہے، لیکن یہ بیشتر اوقات خالی رہتا ہے۔ ان گھروں میں اب ایک ایک دو دو کر کے لوگ رہتے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے یا پھر اپنے گھر بچانے کی تگ و دو میں لگے رہیں گے۔ 18ویں صدی کے شروع میں 1000 کے قریب پارسی کراچی آئے تھے، اور اب ایک بار پھر ان کی تعداد وہیں جا پہنچی ہے۔ آپ نے ان گھروں کا طرز تعمیر بھی دیکھا اور ان کی خستہ حالی بھی۔ یہاں کے لوگ جہاں محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، وہیں ان کی کوشش ہے کہ ان کے مکانات کو بلڈروں کی نظروں سے بچایا جا سکے۔